آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے. ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہوں، جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضا تو نہیں ہے. دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا ہے. ہم قدریں پامال کر چکے ہیں. ہماری زندگی بے ترتیب ہو کے رہ گئی ہے. مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں. دو دنی چار کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے. راتوں رات امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی پر ظلم جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے، لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے. تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہے. خواہشات کے جہاں آباد ہیں اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں. ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا. جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے. کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے. باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے. جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، بانٹ لیتے ہیں. وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور ہم سویر سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے، اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے. لیکن سویر سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں. جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے. مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو آپ کی 2 کنال کی کوٹھی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، تو یہاں آپ اتنی تنگی سے زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ تو یہاں بھی بڑا سا گھر خرید لیجئے گا. تو وہ ہنس کے کہتے ہیں جناب آپ جانتے ہیں یہاں ہم کون سا مستقل رہنا ہے. ہم جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہمارا اچھا بنگلہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے، یہاں جیسے تیسے ہے گزارا کر لیں گے. تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ مختصر زندگی ہے، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے. یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے. 60-70 سال یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی ہے. اسی لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لیکن دنیا حلم، میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے. تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے.